السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے تہجد کے بارے میں، رب سے ملاقات کے لمحات، جن میں سب سے بڑا لمحہ ہے وقت تہجد۔ تو دوستو، تہجد کے لمحات ایسے لمحات ہوتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت سب سے آخر والے یعنی 7ویں آسمان پر آتے ہیں، اور ہاں، میری یہ بات یاد رکھیے گا، اس وقت اٹھتا وہی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں، جسے اللہ پاک اٹھانا چاہتے ہیں۔ بے شک اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو دوستو، تہجد کا وقت کچھ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان اس وقت جو بھی دعا مانگتا ہے نا، وہ پوری ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہونا چاہیے انسان کا۔ تہجد کے وقت جو انسان اپنی نیند کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند آتا ہے، اور اللہ پاک اس انسان سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس وقت اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، وہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا پوری کرتے ہیں۔ تہجد میں ہمیں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنی چاہیے کہ اے میرے پیارے اللہ، مجھے ہدایت دے دے۔ اگر آپ کسی بہت بڑی پریشانی میں ہیں، بہت بڑی مشکل میں ہیں، اور کسی طریقے سے وہ مشکل حل نہیں ہو رہی، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ تہجد ادا کریں۔ باقی نمازیں بھی آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ اس میں تہجد کا ذکر کر رہی ہوں، یہ ویڈیو ہم نے اسپیشل تہجد کی نماز کے ریلیٹڈ بنائی ہے، تو اس لیے میں صرف آپ کو تہجد کے بارے میں ہی بتاؤں گی۔ باقی مزید چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہم مزید ویڈیوز بنائیں گے، اس میں آپ لوگوں کو انفارمیشن ملتی رہے۔ آگے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اللہ پاک سے کچھ اس طرح سے کہیں، کچھ اس طرح سے اللہ پاک سے دعا کریں کہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کہیں اے میرے پیارے اللہ، میں ہر جگہ سے ٹھوکریں کھا کے آیا ہوں آپ کے در پر، آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں۔ اے اللہ، اب تو میری دعا قبول فرما لے۔ اب آپ ہی ہیں پیارے اللہ جو میری مشکل کو آسانی میں بدل سکتے ہیں۔ پھر دیکھنا کیسے کیسے معجزے ہوں گے، تمہاری دعائیں سنی جائیں گی، تمہاری زندگی سے کیسے مشکلات دور بھاگیں گی، دیکھنا تم لوگ۔ پھر تہجد کے ساتھ ساتھ صرف ضروری ہے، میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں، ضروری ہے کہ آپ باقی فرض نمازیں بھی ادا کریں، ٹھیک ہے؟ باقی تہجد کا وقت نہ صرف کچھ ایسا وقت ہے، تہجد کا وقت نہ کچھ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں نہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے بہت قریب ہیں، کہیں آس پاس ہی ہیں، اس طرح فیل ہوتا ہے۔ اللہ جب آپ یہ چیز فیل کرتے ہیں نا، تو تہجد کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے، آپ مزید شدت سے نماز ادا کرنے لگتے ہیں، دعا مانگنے لگتے ہیں۔ اور میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ جتنی شدت سے دعا مانگیں گے، جتنی شدت بڑھے گی، جتنی آپ لوگوں کی دعا اتنی تیزی سے اثر کرے گی، اتنی جلدی آپ لوگوں کی دعا قبول ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ تہجد کے وقت آپ نے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، اور نماز آپ نے اپنی سٹارٹ کر دینی ہے، ٹھیک؟ جتنے نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تہجد کے آپ جتنے پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں۔ پھر جو اس کے بعد کے جو ہمارے اذکار ہوتے ہیں ہم وہ کر لیں۔ پھر آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کرنا سچے دل سے اللہ سے دعائیں مانگنا سٹارٹ کر دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں نے جو بھی دعا مانگنی ہے نا، آپ لوگ دیکھیں پہلے، آپ لوگوں کے آس پاس جو بھی لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں جن کے بارے میں، نہیں جانتے جن لوگوں کے بارے میں، آپ نا ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ فلاں کی مشکل آسان کر دے، جو بھی تو آپ لوگوں کی پریشانی ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کسی دوسرے کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ جب دوسروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو سب سے پہلے وہ دعائیں آپ لوگوں کے حق میں قبول ہوں گی، پھر وہ دوسرے کے حق میں قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے آپ جو بھی دعا مانگیں، سب سے پہلے اللہ کے بندوں کے لیے دعا مانگیں، پھر اپنے لیے بھی دعا مانگیں کہ تم تہجد پڑھو، دعا مانگو، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگو۔ جو یہ یقین ہے نا آپ لوگوں کا، یہ بہت معنی رکھتا ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ یقین پختہ ہوگا نا آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر،
تو آپ لوگوں کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزماتے بھی ہیں انسان کے دیکھنے کے لیے کہ اس کا یقین مجھ پر پختہ ہے بھی یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آزمائیں گے بھی۔ آپ لوگوں نے ڈٹے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہی سمجھنا ہے، مایوس نہیں ہونا آپ لوگوں نے اس چیز پر۔ اور آپ لوگوں نے تہجد ادا کرنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کوئی دعا رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ضرور ہیں کہ اس کو مجھ پر یقین ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں اپنے بندوں کو، لیکن رد نہیں کرتے۔ وہ کبھی نہ کبھی صحیح ٹائم آنے پر اسے عطا کر ہی دیتے ہیں، وہ جو بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے درست صحیح ٹائم پر صحیح وقت پر اسے عطا کرتے ہیں، بس اسے صبر کرنا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے رب سے آج تک جو بھی مانگا ہے نا، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں یقین سے کہتی ہوں اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں میرے پاس جن کا میں بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اسی طرح اگر آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا شروع کر دیں گے تو آپ لوگوں کی جھولیاں بھی بھرنا شروع ہو جائیں گی۔ میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب سے میں نے تہجد شروع کی ہے نا، میری زندگی بدل گئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی بدلے گی، مجھے اللہ پر پورا یقین ہے۔ اس طرح آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور اپنے لیے بھی اور باقی سب بہنوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ کیونکہ جب آپ، میں نے پہلے بھی بتایا، جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چلیں یہیں پر ہماری ویڈیو اینڈ ہوتی ہے، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں۔